نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ہر ایگزام سے پہلے ہمارے یہاں 2 ایگزامس ہوتے ہیں، مڈ اور فائنل ٹرم۔ تو اس میں ہم ویسے تو پورے سال ہی والدین کو مشاورت کے لیے اور بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے گاہے بگاہے بلاتے رہتے ہیں، لیکن سال میں 2 مرتبہ ایگزام سے تقریباً 1 مہینے پہلے، مڈ ٹرم سے اور فائنل ٹرم سے پہلے والدین کو پورے ٹرم کی جو ہے وہ سلیبس کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے، پڑھائی کے متعلق بتانے کے لیے، ان کی نالج میں لانے کے لیے ہم والدین کو بلاتے ہیں سال میں 2 مرتبہ، والدہ کو صرف، کیونکہ والد جو ہوتے ہیں وہ تو جابس پر ہوتے ہیں، بلائے بھی کئی دفعہ لیکن پھر وہ آ نہیں پاتے تو بات قابو نہیں آتی، یعنی بات پھر عمل میں آتی نہیں ہے، اور جو پرانے پیرنٹس ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ تو اس بات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یعنی ادارے والوں کے اور والدین کے درمیان اگر روابط بہتر ہوں گے، یعنی رابطہ ہوگا بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ جو ہماری منزل ہے یعنی بچوں کی بہترین ان کی تعلیم تربیت، اس پہ پازیٹیو اثرات پڑیں گے، اور وہ بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ادارے کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو جو لوگ ہماری بات کو مانتے ہیں، آتے ہیں، ویسے تو قاعدہ یہ ہے کہ ویسے بھی ہمیں ادارے والے بلائیں نہ بلانا چاہیے ویسے بھی، اور جب بلائیں تو پھر اسپیشلی طور پر آنا چاہیے، خصوصی طور پر، تاکہ جو ہماری ادارے کی کمیاں ہیں یا بچے کی کمیاں ہیں یا والدین کی کمیاں، وہ سامنے لا کر ان پر محنت کر کے ان کمیوں کو ختم کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں ہمارا آپ کا رابطہ ہوگا، واسطہ ہوگا، بعض گائے بگائے ہم بیٹھتے رہیں گے، ایسے بچوں کے متعلق ڈسکشن کرتے رہیں گے، وعلیکم السلام، تو انشاءاللہ یہ بات ہماری کمیاں ختم ہوتی رہیں گی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ کمیاں بڑھتی رہتی ہیں، پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بات پیرنٹس کہتے ہیں ادارے والوں کی غلطی ہے، اچھا ادارہ نہیں ہے، میسر ایسی ہیں، ٹیچر ایسی ہیں، اور ادارے والے کہتے ہیں جی پیرنٹس تعاون نہیں کرتے، تو پھر وہ بات خراب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے بچے سب جگہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، سبھی محنت کر رہے ہیں الحمدللہ، ہم کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے، سبھی محنت کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ اگر اس طرح کا سلسلہ ہوگا، پڑھائی کے متعلق آگاہی ہوگی تو انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی۔ اب ہمارے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، 2 چیزیں ہیں جو ہماری اچیومنٹس میں سے 2 ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک تو بچوں کی صحیح تعلیم، کیا چیز سب بتائیں، اور ایک تربیت، یہ 2 باتیں ہیں، 2 ہی باتیں ہیں نا؟ اچھا، تعلیم کے لیے ادارے کھلے میں، یہ بھی کھلا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، لوگ تعلیم سے تو کسی درجے مطمئن ہیں، چلو بھائی پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، یہاں پڑھ رہے، وہاں سے اب یہاں گئے، یہاں سے کہیں اور چلے تھے، پڑھ رہے تھے، کوئی بات نہیں۔ اصل جو معاملہ ہے وہ تربیت کا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جس میں ہاں مطلب میں کیا، آپ کیا، اکثر لوگ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھا پڑھ لیے، آگے چلے گئے، لیکن تربیت میں کمی ہونے کی وجہ سے وہ خاطر خواہ نتائج ہم حاصل نہیں کر پائے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں، ہر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ باادب ہو، ایسا ہی ہے، با اخلاق ہو، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ادب کرنا جانتا ہو، اور نماز روزے کا پابند ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ایسا نہیں کہ بھئی کوئی چیز گھول کے پلائی جائے گی اور بتایا جائے گا، تو ایسا فوری طور پر ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے اسی چھوٹی عمر سے ہی بچوں کی تربیت کی جائے گی، اور ادارے کے اندر اور گھروں میں اور جہاں پر بچے ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سب جگہ، ان سب جگہوں پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ تربیت کا ماحول ہوگا تو بچوں میں پازیٹیوٹی آئے گی، بااخلاق ہوں گے، باادب ہوں گے۔ صرف تعلیم کو یعنی ٹارگیٹ کیا کہ بھئی بس یہ ABCD آ گئی اور یہ فلاں فلاں چیزیں آ گئی، الف ب آ گئی، اور یہ جو بھی، تو وہ تو ہو جائے گا کام، لیکن اگر تربیت پر زور نہیں دیا تو پھر یہ معاملات آئیں گے آگے جا کر، پھر ہم روتے، پھر والدین پریشان ہوتے ہیں، یار ہمارا بچہ یہ مطلب مسائل بول رہے ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بات نہیں مانتا، اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔
تو اس کے لیے میں اور آپ جب تک بچے ادارے میں ہیں کہیں یہاں پر یا کہیں بھی تو وہ ادارے والے ذمہ دار ہیں، جب بچے گھر پہ جاتے ہیں تو پھر والدین ذمہ دار ہیں. ایسا ہی ہے؟ سب بتائیں ایسا ہی ہے جی. تو اس کے لیے اگر ہمارا آپ کا ہم جو چاہتے ہیں آپ جو چاہتے ہیں ہم سب ایک ذہن ہوں گے اگر تو نتیجہ آ جائے گا. تو ہم جب ایک ذہن ہوں گے تو ہم مل کر ایک بات بچوں کو سمجھانا چاہیں گے تو بچہ سمجھ جائے گا، وہ ماحول دیں گے سمجھ جائے گا. ماحول نہیں دیا تو پھر آگے جا کر ابھی تو وقت گزر جائے گا، لیکن جب بچے بڑے ہوں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. ایسے ہی ہوگا. پھر پکی عمر ہو جاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، میٹرک کر لیتے ہیں، انٹر، پھر بچے قابو نہیں آتے، پھر وہ وہی زندگی گزارتے ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہے. صحیح ہے؟ تو اللہ پاک نے مجھے آپ کو ایسا نظم و ضبط دیا ہے دین کے راستے سے کہ اگر ہم دین پہ کسی درجے میں چلیں گے تو ہماری پوری زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا. اس کی ایک بڑی مثال نماز ہے. نماز کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی باقی زندگی کے اندر بھی ساری معاملات ٹائمنگ پر آ جاتے ہیں، شیڈول وائز آ جاتے ہیں. ورنہ وہی اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی شخص نماز کی پابندی اتمام کرتا ہے تو اس کی باقی نماز کے علاوہ کی زندگی کے اندر بھی نظم و ضبط ہوتا ہے کسی درجے میں، کیونکہ اس کو نماز کی ٹائمنگ کی عادت ہوتی ہے تو باقی کام بھی ٹائم پہ کر لیتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر معاملات جب مرضیہ سو گیا، جب مرضیہ اٹھ گیا، جب مرضیہ کھانا کھا لیا، جب مرضیہ پڑھ لیا، دل چاہا تو نہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے بچوں کا جیسے ہمارا شیڈول ہوتا ہے نا، آپ کا گھر پہ شیڈول، والدین صبح اب مائیں صبح اٹھتی ہیں بیچاری، بچوں تیار کرتی ہیں، نہلاتی دھلاتی ہیں، ناشتہ کراتی ہیں، چھوڑنے آتی ہیں، پھر لینے آتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو وہ ساری محنت کیوں کر رہی ہیں؟ شیڈول بنا ہوا ان کا کر رہی ہیں بیچاری، آپ سب کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اسی طریقے سے اس سارے شیڈول پر بچوں کو ڈھالنا ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اولاد کے لیے جو بہترین عطیہ ہے والدین کی طرف سے اولاد کو، وہ اس کی اچھی تعلیم اور تربیت ہے. یعنی اگر آج ہم اچھی تربیت کرنے میں کامیاب اگر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم دنیا میں ہوں نہ ہوں ہمارے پیچھے بچے نیک اعمال اچھے اعمال کر رہے ہوں گے اور وہ ہماری آخرت میں درجات کے بڑھنے کا سبب ہو رہے ہوں گے. ایسے ہی ہوگا نا اگر آپ نے فکر کی تو. ورنہ اگر فکر نہیں کی تو گاڑی چل رہی ہے، گزر رہی زندگی گزر رہی ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں تو بھائی ٹھیک ہے بھائی، تو ٹائم جب بھی گزرے گا صحیح ہے، اور ٹائم ویسے بھی گزرے گا، پابندی کے ساتھ بھی گزرے گا. ٹائم رکتا نہیں ہے. تو اس کے اب عقل مند آدمی وہ ہے جو وقت کو قیمتی بنا لے. وقت کو اب قیمتی بنے گا محنت سے، سو کے نہیں بنے گا، اور جب مرضی آیا کھانے سے نہیں بنے گا، جب مرضی آیا ٹھیک ہے بچہ رو رہا ہے تو اسکول ٹیوشن مدرسے لے کے نہیں گئے، ایسے نہیں بنے گا. بلکہ بچے کی ضد کو جو جائز ضدیں ہوتی ہیں تو پوری کرنی ہوتی ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے. لیکن ناجائز یعنی ضد پوری نہ کریں، اور بچوں کو پیار سے، کبھی ڈانٹ سے، کبھی نرمی سے، کبھی گرمی سے، کبھی سختی سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو ادارے میں جس طرح اسکولوں میں ایک شیڈول ہوتا ہے، ہمارے الحمدللہ سب جگہ ہوتا ہے، ہمارے بھی بچے صبح آتے ہیں، پیپریں ہوتی ہے، دعائیں کلمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب بچے آگے جب کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر حاضری کے بعد دعاؤں کا یہ سب پیرنٹس وہ ہیں نا نرسری کے جی والے. تو آپ کے جو نرسری کے جی پلے گروپ جونیئر سینئر تینوں کلاسوں کا شیڈول یہ ہے کہ پہلا پیریڈ ان کا جو ہوتا ہے، پہلا جو آدھے گھنٹہ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے درمیان، اس میں بچوں کو ساری دعائیں پڑھائی جاتی ہیں اورل تیز آواز میں. تو آپ سن لیں، بچوں کو انشاءاللہ یاد ہوں گی کسی درجے میں، صحیح ہے نا. اور سنا کریں آپ، اور بتایا کریں کچھ یاد نہ ہو تو، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد سارا کام شروع ہوتا ہے، ڈائری ورک ہے، کلاس ورک ہے سارا. تو وہ شیڈول پھر آپ کو کسی موقع بتائیں گے انشاءاللہ. تو وہ آدھے گھنٹے کی جو دعائیں یاد کروانے کی جو محنت ہوتی ہے، آپ سن لیں، جو بچہ بولنا صحیح طریقے سے نہیں جانتا اس کو دعائیں بھی یاد ہوں گی، کیونکہ ماحول میں چل رہا ہے بچہ، ماحول میں آ گیا نا، اب وہ سب کے ساتھ وہی پڑھ رہا ہے. بتانے مطلب یہ ہے کہ ماحول کے اثرات پڑھنے کی وجہ سے، اس ماحول میں آنے کی وجہ سے بچہ جس کو بولنا نہیں آ رہا صحیح طریقے سے، ابھی پلے گروپ والے بچے ہیں نا، وہ بچے آپ کے دعائیں پڑھ رہے ہیں اور ٹیبل یاد کر وہ پڑھ رہے ہیں، اور جو ان کو جنرل نالج کی بک ہے اس میں یاد کرا وہ بھی سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو بولنا صاف نہیں آتا، ان کی زبانیں صاف نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو کیوں ایسا ہوا کہ ہم کو ماحول دیا گیا ہے، اللہ نے قبول کیا، اللہ کا احسان ہے، بچے چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہمارے گھروں کے اندر بھی اگر ماحول کسی درجے میں ہوگا، نماز کا ماحول ہوگا،
تو اور قرآن کی تلاوت کا ماحول ہوگا، آپس میں بیٹھنے کا ماحول گھر والوں کا ہوگا، اچھی باتوں کا ماحول ہوگا، تو وہ سب باتیں بچے کے اندر بغیر محنت کے صرف ماحول کی وجہ سے اندر اتر جائیں گی. ایسے ہی ہوگا. نہیں تو ہم ٹھونستے رہیں اور بولتے رہیں، کبھی عمل میں نہیں آئے گی بات. ٹھیک ہے نا. اور محبت سے پیار سے. تو میں نے مطلب ہر دفعہ عرض کرتے ہیں آپ سے کہ بھائی گھروں کے اندر ماحول بنائیں. اس میں بڑا جو کریکٹر ہے وہ والد سے ہی بڑا کریکٹر جو ہے وہ والدہ کا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ یا میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں؟ ہوتا ہے ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا میں، سب بتائیں نا جی. بڑا کریکٹر والد کا ہوتا ہے والدہ کا ہوتا ہے؟ والدہ کا بتایا نا. میں سمجھا سو رہے ہیں آپ لوگ. تو والدہ کا کیوں ہوتا ہے کہ والدہ پیدائش سے لے کر جب تک بچہ اپنے پیروں پہ چلنا سے نہیں سیکھ جاتا، وہ اس کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے نا، اس کو باتھ روم لے کے جاتی ہے، سارے کام کرتی ہے. تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ پاک کا نظام ہے کہ جس چیز پہ آدمی محنت کرتا ہے اس کی قدر دل میں آتی ہے. اب آپ والد کے دل میں اس طرح کی قدر نہیں ہوتی جس طرح جو والدہ کے دل میں ہوتی ہے اولاد کے لیے زیادہ ہوتی ہے. اور والدہ ہی زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے اولاد کی تربیت. اب والدہ بنی ہوئی ہوگی تو بچہ بن جائے گا. ایسا ہی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے بڑوں کی، ہمارے اللہ والے جو دنیا میں یعنی جو ولی اللہ کے نام سے مشہور ہے بہت سارے، کہ والدہ نے تربیت کی تو ان کو 6 پارے بچپن میں یاد ہو گئے. سنتے رہتے ہیں ہم. تو ایسا ہوتا ہے نا. والدہ نے تربیت کی، جھوٹ نہیں بولتے تھے کبھی، ہمیشہ سچ بولا. والدہ نے تربیت کی، والدہ نماز روزے کی پابند تھی تو بچہ خود بخود روزے نماز، اس کو بولنا نہیں پڑا، ڈانٹنا نہیں پڑا، سمجھانا نہیں پڑا. ایسے ہی ہوا. اور اگر والدہ اس چیزوں کی پابند نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بچے کے اندر عملی شکل پیدا نہیں ہوگی. پھر ہم ڈانٹتے رہیں، کوستے رہیں. تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا ہے نا بھائی. صرف میرا بچہ ٹارگیٹ تھوڑی ہے، میرا منزل ہے میری، لیکن وہ میرا وہ نہیں ہے کہ بھائی میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا. مجھے اپنے آپ کو بھی اچھی باتوں کا عادی بنانا پڑے گا. اور الحمدللہ آپ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. اب اس پہ بچوں کو لانے کے لیے روزانہ پیار سے نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ساتھ کھڑا کر لیا. قرآن کی تلاوت جب کرنے لگے تو بچوں کو سمجھایا بیٹا آپ بھی تھوڑا پڑھا کریں قرآن پاک. تو پھر آہستہ آہستہ شروع میں بات نہیں مانے گا، بچہ عادت نہیں ہے. پھر آہستہ دیکھے گا میری والدہ سے کرتی ہیں تو پھر وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے نقش و قدم پر چلنے لگ جائے گا. ایسے ہی ہوگا. اور اگر ہم دیر سے اٹھ رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، نہیں کہہ رہا ہوں، اور کوئی شیڈول نہیں ہے، کوئی کھانے کا ٹائم نہیں، کوئی سونے کا ٹائم نہیں، تو پھر بچہ ویسے ہی ہو جائے گا. پھر جب اس کی عمر پختہ ہوگی تو پھر بات قابو نہیں آئے گی. پھر بچے کو ڈانٹنا مارنا پڑے گا، اس کے بعد بھی بچہ نہیں مانے گا. کیونکہ جو اچھی باتیں ہیں وہ اترتی ہیں اندر، وہ عمل میں ایسے نہیں بولنے سے ایک دم عمل میں آ گئیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کھیتی کو اگانے کی پراپر محنت ہے. ہل چلایا جاتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، پھر 6 مہینے 8 مہینے اس کی حفاظت کی جاتی ہے جانوروں سے، پرندوں سے. ایسا ہوتا ہے. پھر جا کے وہ پودا نکل کے بڑا ہو کے درخت بنتا ہے. ایسے ہوتا ہے. لیکن کاٹنے کی، کھیتی کو برباد کرنے کی کوئی محنت نہیں ہے. ایک سیلاب آیا ساری کھیتی برباد ہو گئی، ایسا ہوا نہیں ہوئی. ایک جو ہے وہ آندھی آئی سارے پیڑ ٹیڑے میڑے ہو گئے، نہیں ہو گئے، گر گئے. ایک ٹریکٹر چلایا تو سارے درخت کٹ گئے، بلیڈ مارا تو. ایسا ہوتا ہے نا. تو بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی جو ہوتی ہے نا خالی زمین، اس پر پھل چاہیے آپ کو تو محنت کرنی پڑے گی. اور اگر آپ کو کچھ نہیں کریں گے آپ تو خالی زمین پر کچھ عرصے میں جھاڑیاں خود بخود اگ جائیں گی. خود اگتی ہیں جھاڑیاں؟ اگاتا کوئی؟ خود ہی اگتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان جھاڑیوں میں سانپ بچھو پیدا ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ تو سانپ بچھو کو کسی نے محنت کر کے نہیں اگایا، پیدا کیا. جھاڑیوں کسی نے محنت نہیں کی، وہ ہماری محنت نہ کرنے کی وجہ سے یہ جھاڑی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. اس لیے محنت کبھی نہیں چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے ذمہ دار اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے، یہ نہیں کہ بھائی میں ہی کرتی رہوں، ایسا نہیں ہے. آپ ہی کو کرنا ہے بھائی. بچے آپ کے ہیں. ایسا ہی ہے نا. ہاں کسی کے پڑوس کے تو بتا دو مجھے. ٹھیک ہے نا. سب والدہ ہی بیٹھی ہیں نا. تو اس لیے مہربانی کر کے اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنی اولاد سمجھتے ہوئے، اور ان کی آخرت کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی فکر کرنا کہ بھائی میں جب دنیا سب کو دنیا سے جانا ہے، سب جائیں گے، میں بھی جاؤں گا. خدا نہ خواستہ اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوئی تو بچے بن نہیں پائیں گے، جس کا لاس ہمیں بھی ہوگا، بچوں کو بھی ہوگا. اللہ ناراض ہو جائیں گے، ہے نا.
اور یہ ہم دنیا کی تھوڑی سی محنت ہے. ابھی کسی کو بچہ فرسٹ آتا ہے، آپ کو جب بچہ کسی کا فرسٹ آ گیا اگر، تو میں نے دیکھا والدہ رو رہی ہوتی ہیں. ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ پتنی کی رو رہی ہوتی ہیں. میٹرک ویٹرک پاس تھوڑی کیا، کوئی ڈاکٹر تھوڑی بنا. لیکن کیوں رو رہی ہوتی ہیں؟ کہ ان کو خوشی ہوتی ہے میں نے سارا سال محنت کی ہے تو مجھے نتیجہ اچھا ملا. ایسے ہی ہوتا ہے. حالانکہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، رپورٹ کارڈ کے علاوہ، چھوٹی ٹرافی کے علاوہ. پھر بھی رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو آپ کی محنت کا حاصل وصول کسی درجے میں مل گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب بتاؤ آخرت میں ایک اعلان ہوگا جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے کھربوں انسان ہوں گے، سب میدان حشر میں ہوں گے. وہاں پر دنیا میں تو جو ہے وہ باپ کے نام کے ساتھ بچے کا نام پکارا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. سعد راشد، سعد کامران جیسا، جیسے مثال دے رہا ہوں. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. پتہ ہوگا آپ کو آخرت میں بچے کے نام کے ساتھ اس کی والدہ کا نام لگایا جائے گا. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ ہاں، بڑی. یہاں دنیا کے سسٹم تو الگ ہے. اللہ نے آپ کو اتنی اہمیت دی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ آپ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہو، آپ لوگ بہت قیمتی لوگ ہو آپ. اور یعنی پھر اعلان ہوگا ایک کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا آپ کے نام کے ساتھ. تو کھربوں لوگ ہوں گے، اس میں آپ کا نام، بچے کا نام پکارا ہے. اب بتاؤ، ایک نام یہاں پر ہے، 25-50 لوگوں میں نام لیا گیا، کلیپنگ کی گئی، آپ خوش ہو گئے اور آنسو آ گئے آنکھوں میں. وہاں کھربوں انسان ہوں گے، اللہ اعلان کروائیں گے کہ آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا، آپ کی بیٹی کامیاب ہوگا، آپ کامیاب ہوگا، آپ جنت چلے آؤ. اب کوئی غم کی بات نہیں. بتاؤ تو وہاں پر آدمی کتنا خوش ہوگا؟ ہے نہیں ایسی بات. تو اصل کامیابی وہ ہے، اس کو لینے کی محنت کرنی ہے. دنیا کی ساری چیزیں تو خود بخود مل جائیں گی، تھوڑی سی محنت سے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے گھر میں ماحول ہو، جیسے میں نے آپ کو ابھی عرض کیا، نمازوں کا ماحول ہو، اچھی باتوں ہو، کسی ٹائم پر ہم بیٹھ جائیں. اور جب گھر میں سامنے کے والے ان کے ابو بھی ہوں تو بیٹھ کے 5-10 منٹ بچوں سے مطلب باتیں کیا کریں، ہنسی مذاق کیا کریں. بچوں کو دوست بنائیں. کیا بنائیں؟ بچوں کو حکم نہ دیں. کبھی ہو جاتا، میں بھی کرتا ہوں، اپنے بچوں کو ڈانٹتا بھی ہوں، کبھی مارتا بھی ہوں، لیکن وہ ضروری ہوتا ہے ڈانٹنا مارنا. حدیث کا مفہوم ہے، جو آدمی اللہ اس پہ رحم دعا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس پہ رحم فرمائے شخص پر جو اپنی گھر والوں کی تربیت کے لیے گھر میں لکڑی رکھے یا کوڑا لٹکائے. صرف پیار نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا سمجھاؤ، ڈانٹو، مارو، تاکہ ڈگر پہ آ جائے. صحیح ہے؟ صرف پیار سے بچہ انسان ہے نا، کبھی پیار سے مانے گا، کبھی سختی سے مانے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ لگانا اگلا وہ. اچھا، یہ تھوڑا سب کو نظر آ رہا ہے جی. اس میں جو یعنی یہ بنا ہوا ہے نا، ٹرائنگل بنا ہوا ہے، اس میں یہ بچہ ہے، یہ اسکول یا ٹیوشن والے ٹیچر ہیں، اور یہ آپ ہیں. ان تینوں کا آپس میں رابطہ ہے، ٹرائنگل کے ذریعے بتایا گیا ہے. صحیح ہے؟ اگر یہ رابطہ ہے تو ہم جو چاہتے ہیں یہاں پر جو ہماری منزل ہے وہ ہمیں مل جائے گی. ان میں سے کہیں سے یہ ٹرائنگل آگے پیچھے ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، یعنی والدین نہیں آتے ہیں پھر بچے کے بورڈ کے لیے، معلومات کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ رابطہ ٹوٹے گا تو پھر کچھ ابھی فی الحال کچھ نہیں ہوگا. جب 4-6 مہینے گزریں گے تو آپ کے بچے کے اندر تبدیلی تو شروع سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن پھر آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی کہ ہمارے بچے کے اندر یہ کمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان کمیوں کو دیکھ نہیں پائیں گے. جب رزلٹ آئے گا پھر آپ آئیں گے کیا ہوا، پھر گاڑی نکل چکی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وقت نکل چکا ہوگا، پھر آپ کو نئے سرے سے محنت کرنا پڑے گی. اسی لیے اس کو غور سے دیکھ لیں. ہمارا، آپ کا اور ٹیوشن والوں کا رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہر 15 دن میں، مہینے میں 2 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں نا، بچے بھی تھے چلتے رہتے ہیں. امتحان اور تعلیم کی ترتیب. اچھا، میں نے بھی عرض کیا آپ سے کہ جیسے 1 مہینے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ والدین کو امتحان کے بعد سے پہلے جو بھی آپ کو بلایا، ہمارا تقریباً مہینہ اب تو اب کم رہ گیا، 15 سے یا 10 کے بعد اکتوبر اگلے مہینے ایگزام انشاءاللہ ہوں گے، متوقع ہیں. اسکیمز کل دے دی گئی ہیں، ہے آپ کے علم میں؟
اسکیم کری گئی ہیں. ایک نوٹس لگائیں گے وہ انشاءاللہ آج کل ہم لگا دیں گے. اس میں یہ جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں وہ تھوڑے سے ہنٹس لکھے ہیں اس کے اندر, وہ انشاءاللہ آج کل میں لگ جائے گا. تو امتحان کسی بھی یعنی چاہے کسی درجے کا امتحان ہو, چاہے چھوٹے نرسری کے جی والوں کا ہو یا ڈاکٹر آدھی پڑھ رہا ہو, انجینئرنگ کر رہا ہو, ایک تو پراپر پورے سال جو محنت ہوتی ہے وہ ایک الگ ہے, اس میں تھوڑا کام ہوتا ہے. لیکن ایگزامس کی تیاری جب ہوتی ہے تو مہینے سے 2 مہینے پہلے اپنے شیڈول کو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں اپنے شیڈول کو تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنی محنت کو بڑھا دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے, محنت کیوں بڑھا دیتے ہیں کہ اب ایگزامس ہونے والے ہیں, اب وہ کام نہیں ہوگا جو عام دنوں میں ہوتا تھا, بلکہ اب کام زیادہ ہوگا, ہے نا, تاکہ امتحانوں تک پہنچتے ہماری تیاری پوری ہو جائے. ایسے ہی ہوگا. اب اس میں بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ جب ہم بھی کام تیز کرتے ہیں ایگزامس کے دنوں میں, تو والدین آ کے بول رہے ہیں کل تک تو آپ کام کم دے رہے تھے, اب آپ ٹیسٹ زیادہ دے رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے, آپ کے علم میں ہوگا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایگزامس کے دوران تو کام کم نہیں ملے گا نا بھائی, اس میں تیاری کیسے ہوگی. اور ایک بات, دوسری بات یہ کہ چاہے بچوں کو یاد ہے ایک چیز, پھر بھی اس کے ٹیسٹ کئی بار اور ہوں گے تاکہ ایگزام تک پہنچتے وہ ساری باتیں پختہ ہو جائیں. ایسی ہوگا نا. مثال ہے, آپ بچوں کو چھوٹی کلاس اے ٹو زیڈ یاد ہے مثال ہے, لیکن ایگزامس کی تیاری کی وجہ سے امتحان میں بچہ بھولے نہ, اس کو اتنا یاد کروا دیا جائے, اتنا اس کو پریکٹس کروا دی جائے, اتنا اس کو سمجھا دیا جائے کہ جب اور کتنی بار پڑھا دیا جائے کہ جب امتحان تک پہنچے تو وہ امتحانوں میں گھبرائے نہ اور آرام سے کر لے. ورنہ گھبراہٹ تو اچھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے امتحانوں میں. ایسے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ 1 مہینے درکار ہوتا ہے, 1 سے 1.5 مہینہ 2 مہینہ امتحان کی تیاری کے لیے. تو کام جب تیز زیادہ ملے تو پریشان نہیں ہونا, بلکہ اس کام کو کروانے کی محنت میں لگنا ہے. اور یہ اعتراض نہیں کرنا کہ بھائی کام بڑھا دیا آپ نے, پہلے کام کم تھا, وجہ بتا دی میں نے آپ کو, کام کم کیوں تھا, عام دنوں میں کم تھا, اب زیادہ کیوں ہے. صحیح ہے, زیادہ یوں ہے کہ امتحان تیاری کے لیے. اس متعلق کوئی سوال ہو تو بتا دیں مجھے آپ, کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو. جو میں نے 5-6 تھوڑی سی باتیں کی ہیں نا, تو اس متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کوئی بات انہی باتوں کے متعلق تو بتا دیں, پوچھ لیں. جی ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیسی بات ہے؟ نہیں, سوال ہونا چاہیے نا بھائی, اتنے سارے لوگ بیٹھو, کسی کے ذہن میں ایک بات ہوگی کہ سر یوں نہیں ہونا چاہیے تھا, یا یوں ہو گیا, چلو اب کیا کریں. کوئی بھی بات, میں نے بہت ساری بات دینی اعتبار سے بھی تھوڑی سی بات کی الحمدللہ, تھوڑی اب اسکول کی بات چل رہی ہے, تو اس میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو ذہن میں سوال آیا ہوگا نا کسی کے ذہن میں. دیکھیں شرمائے نہیں, یہ مطلب میں یہاں بولنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, میں اور ہم تو ڈسکشن کے لیے بیٹھے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات. ہم بیٹھے ہیں تاکہ ہمارے بچے بہتری آ جائے. اگر میں بولوں گا تو بول لوں گا, پھر آپ سن کے چلے جائیں گی. جب آپ پوچھیں گے نہیں کہ بھائی کرنا کیا ہے, تو میں تو بول کے میری بات بیٹھ جائے گی, پھر میں چلے جاؤں گا, آپ پھر چلے آؤ گے, ثواب مل جائے گا دونوں کو. ایسے ہوگا نا بھائی, ثواب تو مل جائے گا, لیکن جو ہے وہ عملی ترتیب بھی تو بنے نا کوئی. جی ہے کوئی بات ذہن میں نہیں ہے؟ چلیں, سب ایگزام کی بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے, اب ایک اسکیم مل رہی ہے, اسکیم کے تھرو آپ نے تیاری کروانی گھر پر خوب 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, سارا کام تقریباً ہو چکا ہے پہلے, اس میں آپ کو زیادہ پریشان ضرورت نہیں. ان سارے کاموں کو ریپیٹ کروانا ہے بس. اب ایسے ہی ہے نا, صرف ریپیٹ ہوں گے سارے کام. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی بات یہ کہ امپورٹینس آف ہینڈ رائٹنگ. آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ ہم رائٹنگ پر کوشش کرتے ہیں کہ مٹوا کے بار کرواتے ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو کروانے کا, جو جیسے جب بچہ, دیکھیں ابھی یہ پلے گروپ جونیئر سینئر تینوں کلاس ہیں. دیکھیں تھوڑا سمجھ لیں اس بات کو, پتہ تو ہے آپ تھوڑا جو نئے پیرنٹ سمجھ لیں. پلے گروپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے کہ بچہ ٹریسنگ کر لے اور اس کو پینسل پکڑ کے ٹریسنگ کرنا آ جائے. یہ پلے گروپ کا اسٹینڈرڈ ہے. کیا ہے؟ ٹریسنگ کر لے پینسل کو مضبوطی سے پکڑ کے. بس یہ پورے سال کلرنگ کے ذریعے ٹریسنگ کے ذریعے سکھایا جاتا ہے. صحیح ہے. یہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر لکھنا نہیں آئے گا. اگلا اسٹیپ, بچے آتے ہیں جونیئر کلاس میں, جسے ہم ہمارے یہاں KG1 کہہ لیں, ہم ان کو جونیئر کہتے ہیں, جونیئر کلاس. جونیئر کلاس کے اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ بچے ڈاٹس پہ کام کرتے ہیں. کس پہ کرتے ہیں؟ نقطوں پر. جسے اب نقطوں پہ کام, بچے کے شروع میں نقطے زیادہ تھوڑے
وہ ہوتے ہیں زیادہ، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہیں، پھر اینڈ میں آ کر وہ نقطے جب بچہ اگلی کلاس میں تو ختم ہو جاتے ہیں، بچہ لکھنا خود سیکھ جاتا ہے۔ یہ موٹی موٹی تھوڑی اہم باتیں ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کے تھرو آپ کو بہت ساری آسانیاں بعد میں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ اچھا، نقطوں پہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم، جیسے بہت ساری کمپلین اس بارے میں کہ چھوٹی کلاس کے بچے ہوتے ہیں ان کو گھر پر اور شاید ٹیوشن میں بھی کاپی ہاتھ میں دیکھے بولا جاتا ہے کہ یہ کر لو آپ، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہاں بولا کریں، مجھے آواز کم آ رہی ہے آج، پتہ نہیں کیوں، کان بند نہیں ہو۔ تو ان کو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کاپی پکڑا دی، بولا بیٹا یہ مس نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے بے، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، یا ٹی دیا ہے، اب وہ اس بچے نے ٹیڑھا لکھا، سیدھا لکھا، لائن کے اوپر لکھا، نہیں لکھا، مس نے چیک کیا، چھوٹا ہے، گڈ دے کے چلو چھٹی ہو، یہ طریقہ غلط ہے۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بورڈ چلو۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہونا ہی چاہیے، ہمارے یہاں الحمدللہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے کہ بچوں جب ڈاٹ لگاتے ہیں تو ہم، جیسے مثال ہے 4 ڈاٹ پہ کوئی ایک الفابیٹ بنا ہوا ہے، جیسے بے بنا ہوا ہے تو اس میں 4 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، تو بچوں کو ان 4 ڈاٹ پر تھوڑا تھوڑا لا کے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے پھر وہ ایک بے بچہ 3 سے 4 اسٹیپ میں بناتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جونیئر کلاس کا ہم چاہتے ہیں، ہم بچوں کا بھی پڑھا دیتے ہیں۔ اب بتاؤ، صبح تو ہم یہ ہو رہا ہے کہ مس بیچاری بار بار اس کو ریز کروا کے پھر ڈاٹ پہ ملوا رہی، ڈاٹ بھی ملوا رہی ہیں، حالانکہ ہم ڈاٹ لکھ دیا، ڈاٹ پہ کر لو آپ، پھر بھی اس کو بٹھا کر اپنے پاس 1 بائی 1 بلا کر اور ڈاٹ کو ملوانا سکھاتی ہیں، جب جا کے بچہ آپ کا ایک بے لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شام میں کیا ہوتا ہے، بچوں کو کاپی پکڑاتے ہیں، پینسل پکڑاتے ہیں، بولا بے لکھو یہ 12 بار اور چھٹی ہے آپ کی، بچہ 12 بار بے لکھ کے اور نیچے گڈ بھی دیا جاتا ہے اس ٹیڑھا لکھنے پر، اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے۔ اب صبح تو مٹوا کے یہ تو پتہ ہی آپ کو، کروا کے پھر کروا دیا، اب شام میں ایسا ہو گیا، سب کی بات نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں۔ صبح بچہ آیا، اس کا جب ٹیسٹ لیا بے کا تو اس نے ٹیڑھا میڑھا لکھا، کیونکہ یہ ہمارا کام صبح ہوا تھا، اور شام میں جو، تو شام کا یاد رہے گا صبح کا یاد رہے گا؟ جی ہے نا؟ تو شام والا کام اس نے یہاں پر اپلائی کیا، جب مس نے ٹیسٹ لکھوایا تو اب اس نے لکھا ٹیڑھا میڑھا، اب مس لے کے آ گئے آفس میں، اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں بتائیں مجھے آپ، یا مس کیا کر سکتی ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے بتاؤ مجھے آپ؟ کیونکہ اس کو غلط پیٹرن پہ ڈال دیا، یہ کہہ کر کے چھوٹا ہے، بھائی چھوٹا تو ہے جبھی تو اس کو بٹھا کے لکھوا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی لیے یہ غلط طریقہ ہے، اس کو آپ جو بچے جہاں ٹیوشن پڑھتے ہیں ان سے آپ بات لڑنا نہیں ہے، سمجھانا ہے کہ دیکھو بھائی ہم یہ طریقہ ہے، آپ بچے نے کاپی مت دیا کریں، اپنے پاس بٹھائے کرایا کریں۔ اس میں کیا آپ کو کیا لاس ہوگا فی الحال کہ وہ ٹیوشن والا بولے گا کون پڑھوا لیں، آپ اتنی محنت ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے اکثر، کبھی بھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ ہم منع کر رہے ہیں، وہ تو آپ منع کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، بہت سارے ٹیوشن ہیں کبھی لگا دیں آپ، جو آپ کے بچے کی بیس بنائے وہاں لگائیں آپ۔ اس کا لاس کیا ہوگا، کچھ پیرنٹ پرانے بیٹھے ہیں، ان کے علم میں ہے ہمارا سیٹ اپ جو ہے، ان کے بچے الحمدللہ نکل پڑھ کے چلے گئے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انہیں پتہ ہے الحمدللہ، تو آپ کیوں لگا دیں جب تک خود نہ بولے، وہ آپ نہیں بولیں، آپ بولیں ہمیں ایسا کام کروا دیں مہربانی کر کے، ہمارے بچے کی بیس خراب ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا تختیاں ہوتی تھیں، یاد ہوگا آپ کو، ہے نا؟ اسی زمانے کے نا آپ لوگ ہیں؟ اچھا، برا نہیں مانے، تختیاں ہوتی ہیں، سلیٹس ہوتی ہیں، اب ختم ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی نا، تو رائٹنگ خراب ہو گئی۔ اچھا، جو کروانے والے تھے وہی بولتے ہیں لکھ لو بیٹا، جاؤ گھر پہ اپنے 12 بار لکھ کے جاؤ، صحیح ہے؟ تو برائے مہربانی ہماری اس بات سے بہت سر میں درد ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مجھ سے بار بار لے کے آتی ہے، سر یہ ٹیڑھا لکھ کے لے آیا، اب بتاؤ اس مس کا کیا قصور ہے جو آپ بچوں کو ریز کروا کر 3 بار 4 بار ایک ہی الفابیٹ لکھوا رہی ہے، اب 12 بار جب تو نیچے پہنچے کتنا ٹائم لگے گا بتاؤ مجھے آپ؟ اور بیس بن یوں نہیں رہی ہے کہ ان کی محنت سے ضائع ہو رہی ہے کہ شام میں وہ اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا، صحیح ہے؟ پلے گروپ کا اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ آگے یاد ٹریسنگ تھی، مضبوطی پہ، ہاں۔ جونیئر اسٹینڈرڈ کیا بتایا آپ کو بتایا؟ ڈاٹس پہ۔ اب یہ ڈاٹ جب اگلی کلاس میں بچہ آئے گا سینئر میں KG2 میں، تو یہ ڈاٹ کم نہیں ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، صرف ریپیٹ ورک ہوتا ہے شروع میں تھوڑا سا بس۔ اب سینئر بچہ آپ کا آئیے، وہ اپنا کام خود کرے گا پراپر لائنس پر، اگر بیس پہ کام ہوا ہے تو، نہیں تو پھر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ہو گیا یہ، اب بچہ خود کام کرے گا، پھر مڈ ٹرم جب ہوگا، ابھی مڈ ٹرم ہونے والا ہے، اس کے فوراً بعد
ہماری پڑھائی کا انداز اللہ کے فضل سے الحمدللہ ایسا ہے کہ جب بچہ مڈ ٹرم کراس کر جائے گا KG2 کا یعنی سینئر کلاس کا تو اپنی ڈائری خود لکھے گا. ایسے ہی ہوتا ہے؟ لکھ رہا ہے کسی کا بچہ؟ پرانے بچے کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو لکھیں گے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں ایک بچہ الفابیٹ سے ڈائریکٹ ڈائری میں کیسے آ گیا؟ اس میں آپ کو تعاون درکار ہے. آسان سی بات، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا. اور اس میں ہم یقین کریں بالکل ناکام ہو جاتے ہیں جب تو تعاون نہیں کرتا. ناکام سے مراد ہے کہ ہمارا لاس تو نہیں ہے، ہمیں تو پیسے مل جاتے ہیں کہ ہماری فیس مل جاتی ہے، ہمارا ایشو نہیں ہے. ایشو کی بات کریں جب نے فیس لے لی اور بچے کو آپ کو دے ہی نہیں پائے، وجہ کوئی بھی ہو، تو مجھے بتائیں بھی کیا ہوا؟ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس بات کا کہ 6 مہینے ضائع ہو بچے کے. 6 مہینے میں ہم جو ہمیں چاہیے تھا مطلوبہ رزلٹ وہ حاصل نہیں ہوا. ایسے ہی ہوا نا، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ جائیں گے کسی اور اسکول میں اور آپ اس بات کو پوائنٹ جو میں نے بتایا آپ کو کہ شام میں اس انداز سے کام نہیں، تو پھر آپ مس کو برا کہیں گے مس نے کام نہیں کرا فلاں فلاں فلاں، اور پھر آپ ایک نئے دائرے میں چلے جائیں گے. تو آپ نے نئے دائرے میں جانے سے پہلے ان چیزوں کو صحیح کرنا ہے جو غلط ہو رہی ہیں. اس کے بعد اگر ہم صحیح کرتے تو چلیں. صحیح ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ رائٹنگ کو آپ نے اسے کروانا ہے، جو گھر پڑھاتے خود پڑھاتے ہیں وہ بھی اسے کروائیں. اس میں لگے گا ٹائم تھوڑا سا شروع میں لگے گا ٹائم. یہ بچے 2 مہینے سے پہلے آپ کے ٹریک پہ آ جائیں گے. بس مہینے 2 مہینے کے اندر آ گئے نا ہمارے پاس. ہماری محنت میں جو محنت کر رہی تھی اب وہ محنت الحمدللہ ویسے نہیں ہوتی. اب محنت کم ہو گئی. ہاں جو ہے بچے آتے ہیں جن کی بیسی میں ان کی محنت کرنا پڑتی ہے. صحیح ہے؟ بس سمجھ میں آ گئی ہینڈ رائٹنگ والی بہت اہم بات ہے لکھنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا؟ پراپر لائن کو اہمیت دیں. انگلش میں 4 لائنیں ہوتی ہیں، اردو میں 1 لائن ہوتی ہے، سنگل لائن ہوتی ہے، اور میتھ میں جو ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے بلاک ہوتے ہیں بلاک. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. کوئی بات رائٹنگ کے حوالے سے پوچھنا کسی کو تو کیا بات ہے؟ پوچھ رہا کوئی بھی نہیں ہے. ہاں وہ ہیں، ہاں عین فن کے اندر. ٹھیک ہے. اور کوئی اس رائٹنگ کے بارے میں سوال ہو تو بتائیں، پھر آگے چلیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے چلیں آگے. ویسے یہ غلط بات ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے. آپ لوگوں کو اتنی باتیں کر لی، میرا گلا بیٹھنے لگ گیا، لیکن آپ کو پوچھیں گا کوئی. ایسا لگ رہا سب ٹرینڈ ہیں. چلے اللہ کا احسان. اللہ کا چلے اللہ پاک کا. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں مجھے بھی اچھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہاں تو صحیح ہے، بہت شکریہ. اللہ پاک اللہ قبول فرمائے. کہ کوئی بھی کام اللہ کی اس کے بغیر نہیں ہوتا، چاہت کے بغیر. تو اللہ کا احسان اللہ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ لوگ جی. اب یہ شام کو بھی ایسی اس انداز سے محنت ہو جائے گی تو یقین کریں مہینے کے اندر رزلٹ آیا تھا. بچہ فوراً ٹریک پہ آیا تھا. نہیں تو پھر پورے سال بچہ تھکا رہا، مس یہاں ڈانٹیں گی، آپ گھر پہ ڈانٹیں گے، تو بچہ بولے گا مجھے پڑھنا ہی نہیں تھا اسکول میں. یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہو گیا. آگے چلیں. یہ آگے اللہ کرا اسکول کی اور ٹیوشن کی حاضری. یہ جو بچہ ریگولر آتا ہے اس کے سارے کام صحیح ہوتے ہیں.